لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے اور نہ اپنی مرضی سے چلے۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ایک ہے انسان کی مرضی اور ایک ہے رحمان کی مرضی۔ انسان اگر رحمان کی مرضی پر زندگی گزارتا ہے تو پھر رحمان اس کی چاہتوں کا خیال رکھتا ہے، ہر زندگی کے شعبے میں اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور اگر انسان اپنی چاہت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر وہ اپنی چاہت میں ہی ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کی چاہت کبھی پوری ہو نہیں سکتی۔ انسان کی چاہت ہی رحمان نے کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ انسان کی چاہت کو پورا کر دے، اس کی چاہت کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ بیچارہ اپنی چاہت میں ہی رہ جاتا ہے، بلاخر وہ تھک جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہوتا وہی ہے جو رحمان کی چاہت ہوتی ہے۔ تو ایک ہے انسان کی چاہت، ایک ہے رحمان کی چاہت۔ اب کامیابی اسی میں ہے کہ رحمان کی چاہت پر زندگی گزار دی جائے، اس لیے کہ ہونے والا وہی ہے جو رحمان چاہے گا۔ انسان اگر اپنی چاہت میں زندگی گزار دے وہ ہو نہیں سکتا جو اس کی چاہت چاہ رہی ہے، اس لیے کہ چاہت بے شمار، ہر چاہت کو پورا کرنا ناممکن اور محال۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات بنائی ہے، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر ایک اللہ کی رضا پر تھمے ہوئے اور ٹکے ہوئے ہیں۔ آسمان کو دیکھو، اللہ کی رضا پر ٹکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے۔ زمین کو دیکھو، اللہ کی رضا پر بچھی ہوئی ہے۔ سورج کو دیکھو، اللہ کی رضا پر نکل رہا ہے، چھپ رہا ہے، اور دور جانے کی ضرورت نہیں۔ خود اپنے تن کو دیکھو، یہ تن جو ایک چھوٹا جہان ہے، اپنے تن کو دیکھو، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہے اللہ کی رضا کی وجہ سے، یہ زبان بول رہی ہے اللہ کی چاہت کی وجہ سے، کانوں میں سماعت ہے اللہ کی چاہت کی وجہ سے، آنکھوں میں بصارت ہے اللہ کی چاہت کی وجہ سے، دل میں بصیرت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی چاہت کی وجہ سے، پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے اللہ کی چاہت کی وجہ سے۔ یہ سورج روشنی دے رہا ہے، گرمی دے رہا ہے اللہ کی چاہت کی وجہ سے، یہ چاند روشنی دے رہا ہے اللہ کی چاہت کی وجہ سے، یہ زمین پھل اگا رہی ہے، نباتات اگا رہی ہے، سبزے اگا رہی ہے، پھول دکھا رہی ہے، لالہ زار بن رہے ہیں، پھلواریاں سج رہی ہے اللہ کی چاہت کی وجہ سے۔ ہر ایک اللہ کی چاہت پر جمع ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اور خود انسان کا یہ تن جو ایک چھوٹا جہان ہے، ارے یہ بھی تو اللہ کی چاہت کی وجہ سے رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے۔ آج موت آ گئی، یہ انسان پڑا ہوا ہے، یہ آنکھیں دیکھ رہی تھی، آج ان کے اندر دیکھنے کی طاقت کیوں نہیں ہے؟ یہ آنکھیں ذرا دیکھو، یہ کان سن رہے تھے، آج ان کانوں میں سننے کی طاقت کیوں نہیں ہے؟ اے کانوں سنو، یہ زبان بہت بول رہی تھی، آج موت کیا آئی؟ اے زبان بولتی کیوں نہیں؟
یہ پاؤں چل رہے تھے، آج چلتے کیوں نہیں؟ اے پاؤں چلو۔ یہ ہاتھ بہت برس رہے تھے، آج یہ برستے کیوں نہیں؟ آج یہ پکڑتے کیوں نہیں؟ اے ہاتھوں برسو، پکڑو۔ بزبان حال انسان کے تن سے آواز آتی ہے، کل بھی ہم اللہ کی چاہت پر تھے، آج بھی ہم اللہ کی چاہت پر ہے۔ نہ اپنی مرضی سے چلے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے رکے ہیں۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے اور نہ اپنی مرضی سے چلے۔ جس کی چاہت پر زبان بول رہی ہے، جس کی چاہت پر کلمے بول رہی تھی، آج اسی کی چاہت ہے اے زبان ذرا بکواس مت کر۔ جس کی چاہت پر یہ کان سن رہے تھے، کان کہہ رہے ہیں، آج اسی کی چاہت ہے اے کانوں، آج سننے کی طاقت تم سے چھینی جا رہی ہے، بہرے ہو جاؤ۔ زبان کہہ رہی ہے آج اسی کی چاہت ہے کہ میں گونگی ہو جاؤں، آج میں بول نہیں سکتی۔ یہ پاؤں چل رہے تھے، آج اللہ کی چاہت ہوئی ہے، پاؤں بول رہے ہیں بزبان حال۔ جس کی چاہت کل تھی اور اس کی چاہت کے مطابق ہم چل رہے تھے، آج بھی تو اسی کی چاہت ہے کہ ہم نہ چلے تو ہم رک گئے۔ اس نے کہا چلو، ہم چلتے رہے، آج اس نے کہہ دیا کہ رکو، ہم رک گئے۔ اور یاد رکھو اے انسانوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، جناتوں، یہ دنیا ہمارے لیے بسائی گئی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، یہ آنکھیں دیکھتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ کان سنتے کیوں ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی کان سننے کی طاقت ان کی برقرار، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت برقرار، ہم گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت برقرار، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہماری عقل برقرار، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں چل رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا تو سب کے لیے بنائی ہے۔ آج اس دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، کسی کو محض گناہ کی وجہ سے اللہ اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے آج اس دنیا میں محروم بالکل بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت خاص ہو جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آنکھ کو گناہ اور بدنظری کے ذریعے جو عارضی لذت پہنچائی تھی، آج آنکھ بول رہی ہے۔ یہ ہاتھ جن میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، مارنے کی طاقت تھی، ظلم کرنے کی طاقت تھی، آج اللہ کے حکم کی وجہ سے آج یہ بھی بول رہے ہیں۔ آج مہر لگا دی گئی ہے زبان پر، زبان نہیں بولے گی، آج کان بولے گے، ہاتھ بولے گے، انسان کے تن کا رویا رویا بولے گا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ وہ زمین جس پر رہتا تھا آج تو وہ بھی بول رہی ہے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، آج یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ دوستو، بزرگوں، یہ ذرا سی مہلت ہمیں کیا دی گئی؟ ہمیں سمجھ بیٹھے ہمیں بادشاہت مل گئی، اور یقین جانیے یہ ایک چھوٹی بادشاہت ہوتی ہے جو انسان اپنے تن اور اپنے بدن پر کرتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے ماتحتوں پر ترس کھاؤ، اور سب سے بڑا ہمارا ماتحت ہمارا بدن ہے۔ ہم اپنی منمانی آنکھوں کو جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، یہ آنکھیں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی، بول نہیں سکتی۔ ہم اپنے ہاتھوں سے جو گناہ چاہے کر سکتے ہیں، آج یہ ہاتھ ہمارے ماتحت ہے،
پاؤں ہمارے ماتحت ہے، لیکن کل آج یہ بادشاہت ملی ہوئی ہے چھوٹی سی، انسان جو چاہتا ہے اپنے بدن سے وہ سب کچھ کروا لیتا ہے، آنکھوں سے بد نظری کروا لیتا ہے، ہاتھوں سے بد پھیلی کروا لیتا ہے، اور اپنی ٹانگوں سے برا کام کروا لیتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا مہر لگا دی جائے گی، آج زبان نہیں بولے گی، آج تو یہ سب کچھ بولنے والا ہے۔ اسی لیے خدا را اپنے ماتحتوں پر ترس کھاؤ، اور سب سے بڑا اور سب سے پہلا ماتحت اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا اپنا تن اور اپنا من اور اپنا بدن اور اپنا دھن ہے۔ اللہ کے لیے اس پر ترس کھاؤ، اللہ کے لیے اس پر ترس کھاؤ۔ پھر میں آخر میں یہی کہتا ہوں، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، مرض یہ حق پر نظر رکھ، اپنی کمزوری نہ دیکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے اور نہ اپنی